غلام مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بیورو چیف اسلام آباد، ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو 2:30 بجے طلب کیا گیا ہے، اس میں جو گفتگو کی جائے گی اس کے بعد وزیر اعظم کب خطاب کریں گے، ذرا اس سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مرتضیٰ بہت شکریہ، ظاہر ہے ساری نظریں ہیں شہر اقتدار میں، اور اب ظاہر ہے جو اب صورتحال بدل چکی ہے، حکومت کے پاس بظاہر تو نمبر گیم نہیں ہے، لیکن آخر وہ ایسا کون سا کارڈ ہے جس پہ بڑے پر اعتماد کل نہیں ہوا، اس میں وزیر اعظم کیا بات کرنے لگے ہیں؟ دیکھیے پر اعتماد تو آپ جانتی ہیں کہ کتنے وہ ہیں یا کتنے رہ گئے ہیں۔ بنیادی اس وقت نقطہ یہ ہے کہ راستہ تلاش کیا جائے۔ کون سا راستہ تلاش کیا جائے کہ جی ہمیں عزت سے رخصت کیا جائے۔ اچھا، تو عزت سے رخصتی کے لیے اگر آپ نے کسی کی عزت کی ہوتی اپنے سارے وقت میں تو ضرور آپ کی عزت بھی اس وقت محفوظ کی جا سکتی تھی۔ سیاسی جماعتوں کا ابھی میں تازہ ترین خبر ہے کہ سیاسی جماعتیں جو حکومت مخالف سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کا اجلاس ابھی دوپہر پہ ابھی شروع ہو چکا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں اور شہباز شریف صاحب نے ہوسٹ کیا ہے، اختر مینگل صاحب بھی ہیں، بلاول بھٹو بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ہیں۔ تو یہ تمام صاحبان اب بیٹھیں گے اور بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ کچھ سیف ایگزٹ دینا چاہتے ہیں یا یہ اپنا جو حتمی انجام ہے اس کی جانب لے کے جائیں گے، ووٹنگ کروانا چاہتے ہیں۔ ابھی تک کی جو اپوزیشن کی رائے ہے، اپوزیشن کی بات چیت ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو ہمیں اس ساری صورتحال پہ ووٹنگ کروانی ہے، کیونکہ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ انہیں تو مزہ اب آیا ہے جب ان کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے، انہیں تو سیاست اب سمجھ وہ مزے دے رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزے جو ہیں وہ ان کو لینے چاہیے۔ لیکن مرتضیٰ دباؤ تو دیکھیں ہر طرف سے ہی ہے، سب طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں، تو اس کے بعد بھی ڈٹے رہیں گے عمران خان؟ دیکھیں وہ تو ان کے پاس یہ بڑا سیف ایگزٹ تھا کہ جب کل ایم کیو ایم نے اپنا فیصلہ کیا تو انہیں اس کے بعد فوری طور پہ بھی اپنا فیصلہ سنا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی وہ خط کے مندرجات تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ خط کے مندرجات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا، پھر وہ خط بھی نہ پوری طرح آگے بڑھ سکا، پھر وہ کچھ اس کے مندرجات اس طرح کے سامنے آئے جس میں کہا گیا کہ یہ تو ہمارے اپنے پاکستانی ایمبیسڈر کا خط ہے، ان کی جو میٹنگز کہیں ہوئیں یا وہ میٹنگز کے دوران جو فیڈ بیک تھا اس کے اوپر وہ مشتمل خط ہے، تو وہ تو پاکستان ایمبیسڈر کی پاکستان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے ہمارے ایمبیسڈر کی، تو وہ اس کی سوچ، اس کا سارا کچھ وہ کلیکٹیو وزڈم تو نہیں ہو سکتی۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو اس میں یہ ڈیسیجن لیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی یہ خط جو تھا وہ قومی سلامتی کو تھریٹ تھا یا یہ ایک سمپل ایک شخص کی جو بات چیت ہے اس کے اوپر یا اس کی فائنڈنگ سمجھ لیں یا اس کے تھاٹس سمجھ لیں یا ان کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہاں پہ ایشوز کے حوالے سے جو ان کی میٹنگز ہوتی رہیں اس میں سے یہ کرکس نکلا کہ وہ انہوں نے یہ لکھا۔ تو باقی اس میں نہ تو کہیں یہ ذکر تھا کہ کوئی میاں نواز شریف وہاں پہ اس میں شامل ہیں جس کا نام لیا گیا کہ جی اس کے مرکزی کردار جو ہیں میاں نواز شریف ہیں، تو اس خط میں کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی تھریٹ الرٹس نہیں ہیں، تو وہ جو کچھ بھی ہے یعنی کہ وہ سوچنا ہوگا اس کے اوپر، اور یہ قومی سلامتی کمیٹی اس کے اوپر سوچے گی کہ اس کا کیا کرنا ہے خط کا۔ اس کے بعد وزیر اعظم جو خطاب کریں گے میرے خیال میں شاید خطاب کے اندر کافی ساری جو باتیں ہیں ان مسائل کا حل جو ہے وہ پیش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اب کبھی یا نہیں، اور یا پھر یہ آخری حل ہی بچتا ہے تو کیا کریں گے وزیر اعظم عمران خان؟ کیا وہ ہو جائیں گے مستعفی، اسٹیپ ڈاؤن کریں گے یا پھر ووٹنگ تک جائیں گے؟ اور اگر ووٹنگ تک جائیں گے بھی تو اس کے بعد تو سب کچھ بہت ہی کلیئر ہو چکا ہے، اب بھی اگر امید ہے تو کس چیز کی امید ہے، ذرا اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو مرتضیٰ وہ بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ جو امید ہے، جو ایک آس ہے، وہ کس چیز کی آس ہے وزیر اعظم کو کہ وہ ووٹنگ ڈے پر ان کو مل جائے گا جو وہ سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ جو ان کو لگ رہا ہے کہ فی الحال تو وہ ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن اچانک کچھ چمتکار ہوگا اور وہ ان کے حق میں ووٹ ڈال دیں گے؟
ایسا کوئی چیز کچھ نہیں ہونے والا سمیہ، بالکل میں آپ کو یہ فیکٹس اینڈ فگر کی گیم ہے. آپ جانتے ہیں کہ حکومت اور حکومت کے اراکین کی وزراء کی آپ ان کی شکلیں دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہم تو یہاں دفتروں میں ہونے والے کام بھی دیکھ رہے ہیں کہ جلد از جلد چیزیں نپٹائی جا رہی ہیں. کچھ محکموں کے اندر اربوں روپے کے فنڈز پڑے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ راتوں رات وہ خرچ کر دیے جائیں، اسکیمیں پاس ہو جائیں اور فنڈ جاری بھی ہو جائیں. تو یہ بھی کام اربوں روپے کے یہ بھی جاری ہے. تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک ہزل بزل سے ہے وہ جاری ہے. تمام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو محل ہے، جو جس کو شاہی محل کہتے ہیں، وہاں پہ غلام شمع لے کر بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. تو یہ وہ والی کیفیت اس وقت ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی امید کی کرن ہے، امید کی کرن اب جو اپوزیشن کی زبان سے اگر سنا جائے، جو ان سے وہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب این آر او مانگ رہے ہیں. اور آج جو ابھی بیٹھک ریسنٹلی جس کی میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ابھی اجلاس شروع ہونے والا ہے، کھانے کے اوپر تمام اپوزیشن کے رہنما بیٹھیں گے، تو اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ وہ سیف ایگزٹ کوئی راستہ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں. کیونکہ اب بات ان کے اوپر آ گئی ہے، ان کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے. اب تو خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہوں مشاورت کے لیے، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے مشاورت کر لیتا ہوں، یہ خبر ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور جو الیکشنز ہیں اس کے ارلی الیکشنز کے حوالے سے ہم بات چیت کر لیتے ہیں، جنرل الیکشن کی جو اصلاحات کرنے والی ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ایز این اینالسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وقت گزر گیا، اب بہت دیر ہو چکی ہے. اب دو تین تو اپوزیشن لیڈر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اوپن کر دی جائے، یہ باہر نکال دی جائے، میڈیا کو بتا دیا جائے کہ اب وہ ہم سے یہ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مچ رسپانسبلٹی جو ہے وہ دکھاتے ہیں ہمارے اپوزیشن کے رہنما تمام، اور اس کے حوالے سے کوئی ایسا باعزت راستہ جو ہے وہ سامنے نکالا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ابھی ریسنٹ جو ہے وہ میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور صحیح سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.